اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا، آپ کیسے ہیں؟ چلیے، ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف مقدماتی میں مشتقات کے بارے میں۔ کس چیز کے بارے میں چل رہی تھی؟ مشتقات. بتایا تھا اسمیہ جامد ہوتا ہے یا مشتق. ہوتا ہے؟ اسمیہ جامد ہوتا ہے یا مشتق. مشتق؟ جامد اسے کہتے ہیں وہ اسم جو دوسرے اسم سے بنتا لیا ہے، گیا ہو، تو نہ لیا دوسرے گیا، اسم سے نہ لیا نہ گیا. لیا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ اور مشتق وہ اسم ہے جو دوسرے اسم سے ازر سے بنتا ہے. دوسرے کلمے سے لیا گیا ہو، دوسرے کلمے سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ اسم جو دوسرے اسم سے لیا گیا۔ مشتقات کو انہوں نے بتایا تھا کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ مشتقات کتنے ہیں؟ اشاعت مشتقات 8 ہیں، جس میں ہم نے اس میں فاعل اس میں مفعول پڑھا، اور کل ہم نے صفت مشبہ صیغہ مبالغہ پڑھا تھا۔ صیغہ بالغہ. ٹھیک ہے، اس میں اس میں مطلب صفت مشبہ کسے کہتے ہیں؟ صفت مشبہ ایک ایسا اسم مشتق ہے جو کسی شخص یا کسی چیز پر دلالت کرے کہ جس کے اندر صفت حد زیاد موجود ہو، کوئی صفت ثابت نہ ہونے والا قوت۔ میں نے صیغہ مبالغہ کہہ دی جی۔ ایسا اسم مشتق ہے جو کسی شخص یا کسی چیز پر دلالت کرے جس کے اندر ایک ثابت صفت پائی جائے۔ رحیم، جس کے اندر صفت رحمانیت ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کوئی وزن، مختلف وزن آتے ہیں اس کے، مختلف وزن، کبھی فاعلون کے وزن پہ جیسے صعبون، کبھی فعلون کے وزن پہ جیسے حلون، کبھی فعالون کے وزن پہ جیسے حسنون، کبھی فعیل کے وزن پہ جیسے رحیم، علیم، فعول کے وزن پہ کبھی جیسے صبور، کبھی فعال کے وزن پہ جیسے جبار، کبھی فعال کے وزن پہ جیسے شجاع، اور کبھی فعلان کے وزن پہ جیسے افشان، اور کبھی افعل کے وزن پہ جیسے ابیض، احمر، ٹھیک ہے جی۔ اور بتایا تھا صفت مشبہہ کیا ہوتا ہے؟ صفت مشبہہ کو معمولاً بولنے کے ذریعے سے مؤنث کرتے ہیں، جیسے اور اس میں فاعل کو بھی ایسے ہی کرتے ہیں، عالمون، عالمتون۔ لیکن دو ایسی ہیں صفت مشبہہ کہ جو افعل کے وزن پہ ہو یا فعلان کے وزن پہ ہو۔ اگر فعلان کے وزن پہ ہو تو اس کا مؤنث فعلا کے وزن پہ آتا ہے، اور افعل کے وزن پہ ہو تو اس کا مؤنث فعلا کے وزن پہ آتا ہے، جیسے حمراء، بیضاء۔ اور اگر فعلان کے وزن پہ اچھان، اس کی مؤنث آئے گی فعلا کے وزن پہ اچھا۔ تو اگر بولتے سے مؤنث بننے والے ہیں صفت مشبہہ تو اس میں فاعل کی طرح گردان ہوگی، جیسے وہاں تھا فاعل، فاعلان، فاعلون، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلات، یاد ہے؟ ناصر، ناصران، ناصرون، ناصرۃ، ناصرتان، ناصرات۔ ایسے ہی صفت مشبہہ کے بھی 6 صیغے بنیں گے، حسن، حسنان، حسنون، حسنۃ، حسنتان، حسنات۔ لیکن اگر اس سے ہو ٹھیک ہے، یا جی بولیے، احمر، احمران، احمرون، حمراء، مؤنث ہے حمراء، امراء. حمران، حمراءات۔ پھر صیغہ مبالغہ کے بارے میں بتایا تھا۔ صیغہ مبالغہ ایک ایسا اسم ہے، ایسا اسم مشتق ہے کہ جو بولیے کسی کام کو انجام دینے والے یا کسی صفت رکھنے والے پر دلالت کرے، لیکن زیادہ حد سے زیادہ کام کرنے والا ہے، حد سے زیادہ کوئی صفت رکھنے والا۔ بولیے، اس میں مبالغہ کو صیغہ مبالغہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے وزن بھی کوئی مشخص معین
نہیں، یہ مختلف وزن آتے ہیں جس میں سے کچھ ہم نے کل اشارہ کیا تھا. فعال کے وزن پہ آتا ہے کبھی کبھی صفت اس میں صیغہ مبالغہ کبھی، اس میں مبالغہ کبھی فعال کے وزن پہ آتا ہے. جیسے رزاق، ستار. رزاق بہت زیادہ رزق دینے والا، ستار بہت زیادہ عیبوں کو چھپانے والا. ٹھیک ہے، جس کے اندر صفت ستاریت بہت ہو. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی مولانا. کبھی فعول کے وزن پہ آتا ہے. کس وزن؟ فعول. فعول، سبوح، قدوس. جی جی کبھی فعیل کے وزن پہ بھی آتا ہے، جیسے صفت مشبہ بھی فعیل کے وزن پہ آتی ہے، جیسے کریم. اور صیغہ مبالغہ بھی، اس میں مبالغہ بھی آتا ہے فعیل کے وزن پہ، جیسے نہ فعیل کے وزن پہ صدیق. فعیل صدیق فعیل کے وزن پہ بھی آتا ہے صیغہ مبالغہ. رحیم، رحیم اور علیم دونوں طرح سے استعمال ہو سکتا ہے کہ رحم صفت مشبہ بھی اور اس میں مبالغہ بھی، بہت زیادہ رحم کرنے والا. ٹھیک ہے. جی فعول کے وزن پہ بھی آتا ہے فعول، جیسے اکول بہت زیادہ کھانے والا. جی جی یہ ہم نے دونوں پڑھے تھے. لیکن ایک بات نقطہ بتایا تھا کل آخر میں، نقطہ یہ تھا کہ اس میں مبالغہ میں مذکر مؤنث کے لیے سیم آتا ہے. مذکر مؤنث کے لیے سیم آتا ہے. آپ اگر مرد کے لیے کہیں گے، ٹھیک ہے، تو کہیں گا رجل صبور. رجل صبور. اور اگر لیڈیز کے لیے کہیں گے تب بھی یہی کہیں گے امراۃ صبور. ٹھیک ہے، دونوں کے لیے ایک ہی آتا ہے. ٹھیک ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے صبورتن نہیں آئے گا. نہیں نہیں نہیں، صفت یہ صیغہ مبالغہ مؤنث نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جی سمجھ میں آیا؟ مذکر مؤنث نہیں ہوتا، بس دونوں کے لیے سیم استعمال ہوتا ہے. جی مثلا کہوں رجل اکول بہت زیادہ کھانے والا مرد، امراۃ اکول اس کے لیے بھی اکول ہی آئے گا. ٹھیک ہے. بولیں. جی رجل مسکین، امراۃ مسکین. جی لیکن کبھی کبھی صیغہ مبالغہ میں تے نظر آتی ہے، جیسے علام اس میں مبالغہ ہے. علام بولیے صیغہ مبالغہ ہے. اللہ. آپ کو کبھی کبھی اس میں تے دکھائی دے گی. علامہ. علامہ. تو یہ تا مؤنث کی نہیں ہے، یہ تا تانیث کی نہیں، صرف کہتے ہیں تائے مبالغہ. تائے ہاں، بالغہ. اللہ آلریڈی مبالغہ ہے، لیکن مبالغہ کے اندر اور مبالغہ ہو جاتا ہے، بڑھا. اللہ بہت زیادہ جاننے والا، علامہ بہت بہت زیادہ جاننے والا. ٹھیک ہے. جی فہام بہت زیادہ سمجھنے والا. جی فہام. لیکن آپ کو کبھی دیکھے گا فہام بہت بہت زیادہ سمجھنے والا. تو یہاں پہ ایک ہے بہت جاننے والا، ایک بہت ہے، ایک فہام بہت زیادہ سمجھنے والا، بہت زیادہ جاننے والا. لیکن بہت بہت جاننے والا، بہت بہت سمجھنے والا، یہاں ڈبل بہت ہے. مبالغہ جی کا مبالغہ اور زیادہ مبالغہ، مبالغے میں بھی مبالغہ، بہت بہت. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی تو صیغہ اس میں مبالغہ میں جو تے کبھی دکھائی دے تو وہ تے تانیث کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ صیغہ اس میں مبالغہ میں جو صیغے ہیں وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم استعمال ہوتے ہیں. رجل رحیم، امراۃ رحیم. ٹھیک ہے. جی حالانکہ صفت مشبہ تے سے بنتی ہے مؤنث. ٹھیک ہے. جی اس کے بعد آتا ہے اسم تفضیل. کیا آتا ہے؟ اس میں تفصیل. تو ہم نے مشتقات کتنے پڑھ لیے؟ اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں مبالغہ. پانچواں مشتق ہے اس میں تفصیل. تفضیل. اس میں تفضیل کو آپ نے اس میں پڑھایا تھا میں نے آپ کو فارسی میں. ترین یاد ہے؟ جی جی ایک ترین کے یاد ہے. اوپر ہے. جی صفت
سادے صفت برتر صفت برترین. تو اس میں تفصیل جو ہوتا ہے نا صفت برتر اور برترین دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. برتر اور برترین. برتر اور برترین. تو صفت مشبہ جو تھی وہ صفت سادہ تھی. صفت مشبہ مثال کے طور پر رجل رحیم، مرد رحیم ہے. لیکن جب کمپیئر ہوتا ہے تو اس میں تفصیل آتا ہے. کمپیئر ہوتا ہے تو مثال کے طور پر آپ کہیے زید مثلا کبیر، یہ صفت مشبہ ہے. کبیر فعیل کے وزن پہ زید بڑا ہے، زید بڑا. لیکن آپ کہیے زید اکبر من سعید، زید اکبر من سعید، زید اکبر الطلاب مثلا، طلاب میں سب سے بڑا. تو یہ کیا ہے؟ اس میں تفصیل ہے. یہ دونوں کیا ہیں؟ تفصیل. سمجھ میں آیا نہیں؟ جی. تو اس میں تفصیل اصل میں صفت دار اور ترین کے لیے آتا ہے. یعنی صفت دار اور ترین کے لیے آتا ہے. اس میں تفصیل کس کے لیے؟ تر اور ترین. ہاں. اور آپ جانتے ہیں صفت دار اور ترین کسے کہتے ہیں؟ جس میں ایک موصوف کی صفت کو دوسرے کی صفت کے اوپر برتری اور فضیلت دی جائے. تفصیل فضیلت سے ہے جی. فضلا یفضلو تفضیل. فضلا زید سعیدا، اسے اگر فعل بنائے ہم تو کیا کہیں گے؟ فضلا زید مثلا سعیدا، زید نے سعید کو فضیلت دی. یا فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دی. یعنی یا خدا نے کہا فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے انبیاء میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی. ہم نے تو فضیلت کے معنی کیا ہے؟ برتری. برتری دینا. فضیلت کے معنی کیا ہے؟ اسی باب تفعیل سے فضلا مصدر کیا بنے گا؟ تفضیل، یعنی فضیلت دینا. اس میں تفضیل ایک ایسا اسم مشتق جو فضیلت دیتا ہے. کیسے فضیلت دیتا ہے؟ اس اکبر نے صفت ہے نا بڑا ہونا، زید کو بڑے ہونے میں فضیلت دی سعید کے اوپر. بڑا ہونے میں زید کو فضیلت دی سعید کے اوپر. یا یہاں پر زید کو بڑے ہونے میں اکبر نے فضیلت دی تمام طلاب کے اوپر. اکبر بھی ہو سکتا ہے اکبر. اور صفت اس میں تفضیل بولو دلالت کرے وہ افعال کے وزن پہ ہو، صفت مشبہ ہوتی ہے. اکبر اصغر جی وہ مؤنث ہے، وہ مؤنث ہے. اگر یہ زید مؤنث ہوتا تو ہوتا. ٹھیک ہے. جی اطیب اجمل، زید اجمل من سعید، زید سعید سے زیادہ اجمل ہے، جمیل ہے، خوبصورت ہے. زید سعید سے زیادہ. تو اس میں تفضیل کی تعریف سمجھ میں آئی؟ میں نے ایسے ایسے سمجھا دی توڑ پھوڑ کے. اب ایک ساتھ کریں تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اس میں تفصیل ایک ایسا اس میں مشتق ہے کہ جو ایک موصوف زید ہے نا جس کے اندر بڑے ہونے کی صفت ہے یا جمال خوبصورتی کی صفت ہے، تو اس میں تفصیل ایک ایسا اس میں مشتق ہے جو اب ایک موصوف کی صفت کو دوسرے موصوف کی صفت سے زیادہ پہ بیان کرے، زیادہ پر دلالت کرے. تو یہاں پر بڑے ہونے کی صفت زید میں بھی ہے سعید میں بھی ہے. بڑے ہونے کی صفت زید میں بھی ہے سعید میں بھی ہے، لیکن سعید کے بڑپن سے زیادہ ہے سعید زید کے اندر بڑپن. یا اجمل ہونا کیسا سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں آپ لوگوں کو کچھ بولتے نہیں ہیں آپ لوگ سب ناش پاتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہوں سعید اجمل من زید، سعید میں بھی خوبصورتی ہے، سعید بھی خوبصورت ہے
زید بھی خوبصورت ہے، لیکن اس اجمل نے سعید کی خوبصورتی زید سے زیادہ ہے، اس پہ دلالت کر رہا ہے. سعید زید سے زیادہ خوبصورت ہے، سعید بھی زید بھی خوبصورت ہے، لیکن یہ خوبصورتی والی صفت سعید میں زید سے زیادہ. اجمل اس میں تفصیل ہے جی. ایسا اس میں مشتق ہے جو ایک موصوف کی صفت کو دوسرے موصوف کی صفت سے زیادہ ہونے پہ دلالت کرے. سمجھ میں معنی آیا؟ میں زیادہ آ رہا ہے. ہاں زیادہ آئے گا. سعید زید سے زیادہ خوبصورت تھا. فارسی میں سے کیا کہیں گے؟ آواز ٹکرا رہی ہے، بند کیجیے مائک. اس کا مائک ٹکرا رہا ہے، نیٹ ورک پرابلم ہے. فارسی میں کیا کہیں گے؟ سعید خوشگل تر از زید است. سعید خوشگل تر از سعید است. مین کے معنی آدمی ہے نا بس یہاں تر لگا دے گا. فارسی میں سعید خوشگل تر از زید است. تو یہ تر فارسی میں تر لگاتے ہیں جب ایک موصوف کی صفت کو دوسرے موصوف سے زیادہ ہونے پہ دلالت کرانی ہو تو فارسی میں تر لگاتے ہیں، اور عربی میں اس میں تفصیل کا استعمال کرتے ہیں افعال کے وزن پہ. سمجھ میں آیا؟ جی آغا. تو ہم نے جو فارسی میں پڑھی تھی صفت سادہ مطلق صفت سادہ تر اور ترین، سادہ کو چھوڑ کر تر اور ترین جو ہوتا ہے وہ اس میں تفصیل ہے، وہ جس میں کمپیئر ہو. فضیلت تفصیل فضیلت دینا، اور فضیلت کمپیئر کے وقت تو ہوتی ہے. اب کمپیئر ہم نے پڑھا تھا فارسی میں دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو ایک موصوف کو دوسرے سے کمپیئر کرتے ہیں کسی ایک سے، یا ایک کو سب سے کمپیئر کرتے ہیں. یہاں پر صرف ایک سے کمپیئر کیا ہے سعید کو، لیکن یہاں زید کو تمام طلاب سے کمپیئر کیا ہے. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ جی معنی. ہاں. تو خوبصورت زید بھی ہے، جمیل زید بھی ہے، اور جمیل سعید بھی ہے، سعید بھی ہے. لیکن یہ جمیل میں اجمل ہو کے سعید کو برتری دے دی زید کے اوپر. دونوں خوبصورت ہے لیکن سعید کی خوبصورتی زید سے زید سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، جی. سمجھ میں آیا؟ اور کوئی صفت مشبہ اجمل اکبر اصغر کے علاوہ؟ اعظم وہ تو ایک ہی بات ہے، اکبر اعظم. اور کسی مطلب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ میں ویڈیو خالی ایسے اندرون اپلوڈ کرتا ہوں، تھوڑی تھوڑی سنتا بھی ہوں، اور آپ کو یاسین صاحب پڑھا چکے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کو اس کی تفصیل عربی میں کون سی ہے؟ نحو الواضح میں پڑھا چکے ہیں اس میں تفصیل. تب بھی آپ کو اس میں تفصیل نہیں بیان بتا پا رہے. کچھ مثالیں میں نے دے دی، اکبر اصغر اجمل، انہوں نے بس ایک اجمل دے دی، اور کوئی نہیں یاد ہے. ازلم زیادہ ظلم کرنے والا مثلا، اور نایت ہی نکل گئی تو نکلنے کے لیے یاد پڑھی تھی. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ کساب فاطمہ رئیسہ نشاط سکینہ نزہت. تو صفت مشبہ کسے کہتے ہیں؟ صفت مشبہ اس میں تفصیل ایک ایسا اسم ہے، یا کہیے ایسا اسم مشتق ہے جو ایک موصوف کی دوسرے موصوف پر صفت کی زیادتی پر دلالت کرے. صفت کی یعنی دو موصوف میں وہ صفت ایک میں دوسرے سے زیادہ ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ شجاع شجاعت سے بنا اشجع. کیا بنا؟ شجاع. اشجع. اس میں تفصیل کیا بنا؟ اشجع. اب میں کہوں سعید اشجع من زید. شجاع زید بھی ہے، شجاع سعید بھی ہے، لیکن سعید شجاعت میں زید سے زیادہ ہے. یا ایک سے کمپیئر تھا، ایک سے کمپیئر تھا تو من استعمال ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ سعید اشجع من زید. لیکن اگر سب سے ہو علی اشجع الناس تو اس میں تفصیل اضافت کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. علی اشجع الناس سے لوگ ہوں گے بہادر، لیکن علی لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر. تو سب سے کمپیئر ہوا نا ترین، علی شجاع ترین مردم است.
علی شجاع ترین، تو یہاں پہ تر لگا تھا فارسی میں، یہاں پہ ترین لگا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے فارسی میں بتایا تھا جب ایک کا دوسرے سے ایک اور سے کمپیئر ہو تو تر لگتا ہے، صفت تر. اگر ایک کا سب سے مقابلہ ہو تو ترین. جی اور اردو میں تو آپ جانتے ہیں اس سے بہتر، سب سے بہتر، اس اور اس سے اور سب سے لگتا ہے. سعید زید سے زیادہ خوبصورت ہے اور علی سب سے زیادہ خوبصورت بہادر ہے. سمجھ میں آیا؟ ادھر من نہیں آئے گا. نہیں یہاں بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، من جب ایک کا ایک سے کمپیئر ہو. جی سمجھ میں آ گیا؟ باقی انشاءاللہ میں نے آج صرف توضیح دے دی آپ کو، فیل کل پڑھیں گے. اس کو صرف اسی طریقے سے مباحثہ اور مطالعہ کرنا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. قصہ غائب ہو گئی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم.